السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 23واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بینہ سورہ نمبر 98 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس روشن یعنی کھلی دلیل آ جاتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاف ستھرے صحیفے یعنی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، جس قرآن میں مضبوط کتابیں سچی خبریں ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور کتاب والے یہودی اور عیسائی کھلی دلیل آ جانے کے بعد بھی ٹولیوں میں بٹ گئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ اہل کتاب اور سب لوگوں کو یہی حکم تھا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی اللہ کی عبادت کریں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا ہے، وہ جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہی سب سے برے لوگ ہیں، بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہی سب سے اچھے لوگ ہیں، بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان نیک لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے خوش ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے دنیا میں ڈرتا رہا اور موت آنے تک نیک عمل کرتا رہا۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 23واں رکوع ہے، رکوع نمبر 23، جس کے اندر سورہ بینہ سورہ نمبر 98 مکمل ہے۔ اترنے کے اعتبار سے ترتیب نمبر 100۔ البینہ روشن کھلی دلیل۔ یہ بینہ مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد مدینہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مدنی ہے۔ اس کے اندر 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہیں۔ سورہ بینہ کا خلاصہ، سورہ بینہ کے شروع میں ہے کہ انکار کرنے والے روشن دلیل کے انتظار میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ آ گئے۔ اس کے بعد ہے کہ سب کو ایک ہی اللہ کی عبادت کی دعوت ملی تھی، پچھلے لوگوں کو بھی، کہ وہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ دینے کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اہل کتاب و مشرکین سب سے بری مخلوق ہیں، اور اس کے بعد ہے کہ ایمان والے اور عمل والے سب سے اچھی مخلوق ہیں۔ سورہ بینہ کی فضیلت، اس کا دوسرا نام لم یکن بھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، سورہ لم یکن، حدیث نمبر 4959۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکن الذین کفروا پڑھوں، یہ سورہ پڑھوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وسمانی، کہ اللہ نے کیا میرا نام لیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں۔ فبکا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لے لیا، کہ ابی بن کعب کے سامنے جا کے آپ پڑھیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن تھے، ان کی آواز بڑی اچھی تھی۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلے آیت نمبر 1۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، مشرکین عرب و عجم کے سب مشرک ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، یعنی یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آ جائیں اور ان کی گمراہی بیان کر دیں اور ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں۔ آگے آیت نمبر 4 میں ہے، اہل کتاب اختلاف میں پڑ گئے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور جن کو کتاب دی گئی وہ لوگ خود ہی اختلاف کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ وہ لوگ مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا، ان کو پتہ تھا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 89۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہود کہا کرتے تھے ایک نبی آنے والا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر چڑھائی کر دیں گے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان لوگوں نے پہچان لیا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، تو اللہ کی لعنت ہے ان کافروں پر۔ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی طرح جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 146۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔
بے شک ہم نے جن کو کتاب دی ہے یہود و نصارہ دونوں کے لیے، تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، نصارہ میں سے عیسائی میں سے کچھ لوگ تو لائے بھی، یہودیوں میں سے چند لوگ لائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی یہودیوں میں سے ہے، گنے چنے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے گنے چنے لوگ ہی یہودی لوگ اسلام لاتے ہیں۔ کرسچن لوگ تو لا رہے ہیں الحمدللہ، دوسرے لوگ بھی لا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن یہودی جوس لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ حسد ہے، جلن ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ہوتے تو آرام سے وہ لوگ اسلام قبول کر سکتے تھے، لیکن اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے اور نبیوں کا سردار بنا دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ لوگوں کو جلنا نہیں چاہیے، حسد نہیں کرنی چاہیے، اللہ اپنی نعمت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ جبکہ اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے بڑا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں۔ پچھلی کتابوں میں بھی یہی حکم تھا، سب لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، حقیقی اور سچا معبود وہی ہے۔ قرآن کے اندر بھی وہی ایک اللہ کی عبادت۔ اہل کتاب یہود و نصارہ مشرکین جہنم میں ہوں گے، اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے۔ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، کتابوں کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 7 اور 8 نمبر کی آیت پر غور کیجئے، سورہ بینہ میں ایمان اور نیک عمل کرنے والے ہم خیر البریہ، سب سے بہترین انسان ہیں، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے لیے جنتیں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 72، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن یہ کس کو ملے گا؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ بدلہ کس کے لیے ہے؟ جزا، بدلہ اور رضا۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے، گناہ ہو بھی گیا فوراً توبہ استغفار کر لیتے تھے، تو اللہ سے ڈرنے والے کے لیے فائدہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی بھی گناہوں پر اصرار نہیں کرے گا، اس لیے سب کے لیے دعوت ہے، قرآن سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہیں، آج بھی لوگوں کے لیے دعوت ہے۔ حسد اور جلن چھوڑ دیں اور اسلام کے دامن میں آ جائیں۔ مشرکین مکہ کو جیسا اعلان تھا، آج دنیا کے پورے لوگوں سے اعلان ہے، اور ہمیشہ سے اعلان چلا آ رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا کہ اسلام کے دامن میں آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، قرآن کریم پر عمل شروع کر دیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔